السلام علیکم ناظرین، پی نیوز ہیڈ لائنز میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں آپ کا میزبان بشیر ناز. آئے ڈالتے ہیں خبروں کی تفصیلات سے پہلے ایک نظر دن بھر کی کچھ اہم سرخیوں پر. پونچھ ضلع میں شدید جھڑپ، فوج کا ایک اعلیٰ کمانڈر سمیت 5 فوجی مارے جانے کی خبر. ٹارگٹ کلنگ میں مارے گئے محمد شفیع کے قاتل میں ملوث جنگجو بانڈی پورہ میں مارا گیا. جس کے پیچھے خان جڑا ہے اس کے پیچھے مرکزی ایجنسیاں لگی ہیں. سود سمیت دفعہ 370 واپس لیں گے، محبوبہ مفتی کا کشتواڑ میں خطاب. دیویندر سنگھ رانا اپنے بھائی جتیندر سنگھ کی گود میں، کہا جموں کو مضبوط بنا لوں گا. اتراکھنڈ بی جے پی کے کابینہ وزیر یش پال نے بیٹے سمیت تھاما کانگریس کا دامن. وزیر مملکت برائے داخلہ اجے مشرا کی برطرفی کا مطالبہ. رجنی پاٹل کی قیادت میں جموں میں خاموش احتجاج. چین کے ہٹ درمی جاری، مذاکرات کے دوران زیر التوا مسائل حل نہ ہو سکے، فوج کا بیان. امریکہ انسانی بنیادوں پر افغانستان کو امداد فراہم کرے گا، طالبان حکومت کا دعویٰ. منشیات سے دور رہو جب تک ببر شیر زندہ ہے، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، پیرزادہ محمد شفیع کا بیان. جذبات کو بھڑکانے سے صرف روایتی سیاسی جماعتوں کو فائدہ پہنچتا ہے، جاوید بیگ کا بیان. اب خبریں تفصیل کے ساتھ. ناظرین، جموں کشمیر کے پونچھ ضلع کے سورن کوٹ کے علاقے میں شدید جھڑپ کے دوران فائرنگ میں فوج کا ایک اعلیٰ کمانڈر JCO سمیت 5 فوجی مارے گئے. فوج کے ایک ترجمان نے بتایا کہ سورن کوٹ کے علاقے میں کئی دیہات میں ملٹنٹ مخالف فوجی آپریشن کے دوران ملٹنٹوں اور سیکورٹی فورسز کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں بھارتی فوج کے JCO سمیت 4 جوانوں کو شدید چوٹیں آئی ہیں، جن کو فوری طور آرمی ہسپتال میں لایا گیا. تاہم JCO سمیت 4 فوجی جوان زخموں کی تاب نہ لا کر زندگی کی جنگ ہار گئے. وہی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں فوج نے 2 مختلف جھڑپوں میں 2 مشتبہ جنگجوؤں کو مار ڈالا. اس دوران ایک پولیس اہلکار بھی زخمی ہو گیا. ان میں سے ایک ملٹنٹ کھاگونڈ ویری ناگ میں مڑبیڑ کے دوران مارا گیا، جبکہ ایک پولیس اہلکار بھی زخمی ہوا ہے. اسی درمیان آج صبح ضلع بانڈی پورہ میں ایک اور مڑبیڑ شروع ہو گئی. اس مڑبیڑ میں بھی ایک مشتبہ جنگجو مارا گیا، جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ٹارگٹ کلنگ اور حال ہی میں مارے گئے محمد شفیع کے قتل میں ملوث تھا. اب خبریں تفصیل کے ساتھ. ادھر PDP صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کشتواڑ میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ PDP سود سمیت دفعہ 370 واپس لائے گی، جبکہ اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ایک مرکزی وزیر کے بیٹے جس پر 4 کسانوں کو ہلاک کرنے کا الزام ہے کی بجائے مرکزی ایجنسیاں ایک 23 سالہ نوجوان کے پیچھے پڑی ہے کیونکہ اس کے نام کے ساتھ خان جڑا ہے. انہوں نے ٹویٹ میں مزید کہا کہ ستم ظریف یہ ہے کہ BJP کے ووٹ بینک کو مستحکم کرنے کے لیے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. جب تک ووٹ جو ہم سے چھینا گیا، اگر ہم نے اپنے ہاتھ سے ان کو کوئی چیز دی ہوتی تو میں سمجھتی ٹھیک ہے. جو چیز ڈاکے میں لے لی انہوں نے، چوری سے لے لی، وہ تو واپس کرنی پڑے گی اور سود کے سمیت واپس کرنی پڑے گی. یہ میں آپ لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں. جو انہوں نے ہمارے سر سے ہماری چادر چھینی ہو، ہماری پگڑی چھینی ہو، ہماری ٹوپی چھینی ہو، تو کیا ان کے پاس رہنے دے؟ وہ اپنی چادر ان کے پاس رہنے دے کیا؟ اپنی ٹوپی ان کے پاس رہنے دے کیا؟ اپنی پگڑی ان کے پاس رہنے دے کیا؟ واپس لینی ہے کہ نہیں لینی ہے؟ اس کے لیے اکٹھا ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے؟ خون خرابہ بند کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ ان سے حساب لینا ہے کہ نہیں لینا ہے؟ اب خبریں تفصیل کے ساتھ. جموں صوبے کو مضبوط کرنے کا اعلان کرتے ہوئے دیویندر سنگھ رانا نے کئی دہائیوں بعد راستہ بدل دیا ہے. NC کے صوبائی صدر کے عہدے سے سبکدوش ہونے کے چند گھنٹوں بعد دیویندر سنگھ رانا نے آج باضابطہ دہلی میں BJP کے مرکزی دفتر میں BJP میں شمولیت اختیار کی ہے. پیش ہے یہ رپورٹ. ڈکلیریشن کا اعلان کیا اور ایک کوشش کی کہ ایک جموں سے پولیٹیکل نیریٹو پورے انکلوسیو جموں کشمیر کے لیے بنایا جائے.
جو ایک ایسا نیریٹو ہو جو جموں سے ہو، جو جموں کا ہو اور پورے جموں کشمیر کے لیے ہو. اور اس نیریٹو کو جب میں نے ایک شکل دی تو میں نے سبھی دلوں سے بات چیت کی، ان سے کہا کہ اس میں اپنا یوگدان دیں، کیونکہ ایک نشان، ایک ودھان اور ایک پردھان کے بعد میں یہ سمجھتا تھا ذاتی طور پہ کہ ایک پولیٹیکل نیریٹو جو ہے وہ جموں کا ہونا چاہیے. وہیں اتراکھنڈ میں بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت میں کئی اہم محکموں کے وزیر اور باجپور سے MLA یشپال آریہ اپنے بیٹے اور نینی تال اسمبلی حلقے سنجو کے ساتھ پیر کو نئی دہلی میں کانگریس کی رکنیت حاصل کر لی ہے. جہاں باپ اور بیٹے دونوں کے کانگریس میں شامل ہونے سے خوشی کا ماحول ہے، وہیں BJP کو زبردست جھٹکا لگا ہے. اب خبریں تفصیل کے ساتھ. کانگریس پارٹی کے سینکڑوں کارکنوں نے جموں کشمیر انچارج رجنی پاٹل کی قیادت میں لکھیم پور کھیری تشدد کے خلاف جموں میں راج بھون کے باہر خاموش احتجاج کیا. احتجاج میں شامل کانگریس پارٹی کے ورکر اور وزیر مملکت برائے داخلہ اجے مشرا کی برطرفی کا مطالبہ کر رہے تھے. احتجاج میں جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے سربراہ جی اے میر پارٹی کے دیگر سینئر ساتھیوں کے ساتھ پرامن دھرنے کا حصہ تھے. مشرقی لداخ میں کشیدگی کو حل کرنے کے لیے بھارت چین کے فوجی کمانڈر کے درمیان مذاکرات کے 13ویں دور میں بھی زیر التوا مسائل حل نہیں ہو سکے. اپنے جاری کردہ بیان میں فوج نے کہا کہ مذاکرات کے دوران ہندوستان نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ یہ تعطل مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ یک طرفہ طور پر صورتحال کو تبدیل کرنے کی چین کی کوششوں کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. ہندوستان نے کہا کہ اب یہ ضروری ہے کہ چین باقی علاقوں میں زیر التوا مسائل کو حل کرنے کے لیے ضروری اقدامات کرے تاکہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ امن اور دوستانہ ماحول قائم ہو سکے. لیکن چینی فریق نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور نہ ہی اس سمت میں آگے بڑھنے کی کوئی تجویز پیش کی، اور اس طرح مذاکرات کے دوران زیر التوا مسائل حل نہیں ہو سکے. اب خبریں تفصیل کے ساتھ. قطر میں امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں شدت پسند گروہوں کو روکنے، امریکی شہریوں کو ملک سے نکالنے اور افغانستان کو انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی جیسے معاملات زیر بحث آئے. امریکی حکام کا کہنا ہے کہ حالیہ مذاکرات میں ہونے والی بات چیت بے تکلف اور پیشہ ورانہ انداز میں ہوئی. امریکہ کا اصرار ہے کہ ان مذاکرات کا مطلب طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے مترادف نہیں ہے، جبکہ طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے انسانی بنیادوں پر افغانستان کو امداد فراہم کرنے کی حامی بھر لی ہے. طالبان کا کہنا ہے کہ امریکی نمائندگان نے کہا کہ وہ افغانوں کو انسانی بنیادوں پر امداد فراہم کریں گے اور دیگر تنظیموں کو بھی امداد پہنچانے میں مدد کریں گے. تاہم امریکہ کی جانب سے اس دعوے کی تصدیق نہیں کی گئی ہے. ادھر ایک غیر سرکاری تنظیم نے منشیات کے خلاف ٹیگور ہال سری نگر میں ایک سیمینار منعقد کیا، جس میں پیرزادہ محمد شفیع عرف ببر شیر نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی. اس موقع پر ببر شیر نے اپنے منفرد جذباتی انداز میں نوجوانوں سے کہا کہ جب تک ببر شیر زندہ ہے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، جس پر ٹیگور ہال میں موجود جوانوں نے ببر شیر کے حق میں زبردست نعرہ بازی کی. پیش ہے ہماری نمائندے کی یہ رپورٹ. جس دن اس دنیا سے میں نکل جاؤں گا، آسمان بھی روئیں گے، زمین بھی روئیں گے، چٹان بھی روئیں گے. ایسا کارنامہ کروں گا جموں کشمیر کے لیے. شکریہ، السلام علیکم. میڈیا کے مادھیم سے ریکویسٹ کیا ہے کہ ڈرگز کرنا چھوڑ دو، بزنس کی طرف آ جاؤ، پڑھائی کی طرف دھیان دے دو. وہی آپ کا جو ماں باپ ہے ان کا ماں باپ کا نام روشن کرو. میرا مشن بھی ہے. انشاءاللہ جب تک کشمیر دھرتی پر ببر شیر زندہ ہے تب تک جموں کشمیر کے یواؤں کے کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. کہ یہاں پہ یوتھ سب سے زیادہ انگیجڈ ہے. ہمارے پاس عرفان ہے، عرفان کے پاس بہت سارے والنٹیئرز ہیں. ہمارے پاس یہاں پہ یوتھ میں کچھ بھی کریں جذبہ ہے جس کو وہ یوز کرنا چاہتے ہیں ٹو فائٹ دس پرابلم. سو ہمارے سب سے زیادہ والنٹیئرز کشمیر سے ہیں ابھی آج کی ڈیٹ میں. اینڈ دیٹ از وائی آئی ایم ہیئر، دیٹ از وائی آئی کیم
so that I could encourage them and encourage the good work. जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से जिला कुपवारा में गुज़श्ता रोज एक मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसकी सदारत सीनियर लीडर मोहम्मद अमीन भट्ट ने की। मीटिंग से खिताब करते हुए जावेद बेग ने जोर देकर कहा कि लोगों ने महसूस किया है कि सियासी बातों और जज्बात को भड़काने से सिर्फ रिवायती सियासी जमातों को फायदा होता है, जबकि आम लोगों को मुश्किलातों में इजाफा हो जाता है। हम ये चाहते हैं कि जो कुछ, अगर आप कश्मीर में किसी भी तरह का सियासी रिलीफ चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान से कोई पॉलिटिकल रिलीफ मिले, और फिर पाकिस्तान को भी इस बारे में गौर खोज करना होगा। जो यहाँ पर इस वक्त बंदूक बरदार हैं, जो इस वक्त अंदाज़ा ये है, गवर्नमेंट क्लेम करती है कि वो इन सारी किलिंग्स के पीछे हैं, उनको भी गौर खोज करना होगा कि जिस तरह का रवैया उन्होंने ये इख्तियार किया है, इससे जम्मू कश्मीर को फ़ायदा होगा कि नुकसान। हम ये समझते हैं कि इस तरह की कार्रवाइयाँ जो हैं ये नुकसानदेह हैं। इससे कश्मीरी जो मिजाज एक है, जो कश्मीरी कल्चर है, जो हमारा रहन सहन है, जो हमारा भाईचारा है, हमारा जो तशख़्ख़ुस है, उसको नुकसान पहुँचेगा, कश्मीरियत को नुकसान पहुँचेगा। जम्मू में आज काफी लोगों ने अपनी पार्टी का दामन थामा। जो पुरानी रियासत है आज यूटी है, यहाँ पॉलिटिकल अपवील तो 5 अगस्त से ही है, तो आप देखेंगे ऐसी चीजें चलती रहेंगी, क्योंकि शायद ये जो ट्रेडिशनल सियासत थी, वो जो ट्रेडिशनल सियासी पार्टियां थी, कहीं ना कहीं वहाँ लोगों को लगता है वो एजेंडा जो था वो लोगों को डिवाइड करता था, जम्मू को कश्मीर से, कश्मीर को जम्मू से। इसी तरह आपने देखा जब अपनी पार्टी आई तो हम पहली जमात हैं जो पिछले 72 साल में ये कहती है कि मुद्दे साझे हैं, हल साझे हैं, और मुझे खुशी है कि बाकी लीडर भी अब हमें फॉलो कर रहे हैं। उनको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं रास्ता यही है जो हम जिस रास्ते पे चले। सुनील डिम्पल ने पाकिस्तान विरोधी आतंकवादियों ने जम्मू में 5 JCO, पुंछ में सेना के जवानों की हत्या और घाटी में अल्पसंख्यकों के पलायन के खिलाफ प्रदर्शन किया। भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। और हम ये मांग करते हैं कि मोदी जी पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक्स की जाए, खून का बदला खून से लिया जाए, और आतंकवाद, अलगाववाद को खत्म किया जाए, और POK गिलगिट बल्टिस्तान को आजाद करके जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाए, और मासूम लोगों के पलायन को कश्मीर से रोका जाए। जम्मू कश्मीर पैंथर पार्टी ने आज जम्मू में प्रेस वार्ता की। जम्मू के लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरने में और बौखला चुकी है, और इसलिए दूसरी पार्टियों के अंदर सेंध लगा रही है, दूसरी पार्टियों में तोड़ फोड़ करने की कोशिश कर रही है, और अपोजिशन को खत्म करने की एक साजिश कर रही है, ताकि इसके खिलाफ बोलने वाला कोई ना रहे। जितने भी अपोजिशन पार्टीज हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो NC है, चाहे वो पैंथर्स पार्टी है, इन सबको किसी ना किसी तरीके से ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है। लेकिन पैंथर्स पार्टी जो है वो डट कर मुकाबला करेगी भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों का। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। P न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।